السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ حضرات محترم، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چاند کے چند ضروری مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اس سے پیشتر نماز کے متعلق کچھ جو سوالات آئے ہیں، خاص طور پر سفر کی نماز کے بارے میں سوال آیا ہے کہ اگر ایک شخص وطن اس کا یو پی ہے، لیکن یہاں کاروبار کے اعتبار سے یا کسی ملازمت کے اعتبار سے یہاں پر رہائش اختیار کر لیا، تو اب وہ جب وطن جائے گا، گھر اپنے والدین تو نہیں ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائے گا، تو اب وہ قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ اپنے اس درس میں کافی دن پہلے یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ مسافر شرعی جب ہو جاتا ہے، سفر شرعی، تو اس کے لیے نمازیں 4 رکعت والی میں قصر ہے۔ مسافر شرعی وہ شخص ہے کہ جو اپنے وطن سے یا جہاں پر رہ رہا ہے وہاں سے 92 کلومیٹر کی مسافت کے سفر کے ارادے سے نکلے۔ 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کی مسافت جو ہے یہ سفر شرعی کے لیے قید ہے۔ اگر کوئی 92 کلومیٹر کی نیت سے نکلا تو جہاں سے نکلا وہ اس شہر سے جب باہر ہوگا تو وہ شرعی مسافر ہوا۔ تو جب تک وہ جہاں کے ارادے سے جا رہا ہے، جس شہر کے ارادے سے جا رہا ہے، راستے میں جو ہے وہ مسافر ہے، تو راستے میں جتنی بھی نمازوں کا وقت ہوگا ان میں ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 وقت کی نمازوں میں قصر کرے گا۔ قصر کا مطلب یعنی 4 فرض کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کریں۔ مسافر کے لیے قصر ہے، پوری نہیں پڑے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کی جانب سے اس کے لیے رخصت ہے، اور اس رخصت کو وہ اپنائے اور قصر ہی پڑھے۔ لیکن جب وطن میں پہنچا یا جس شہر کے ارادے سے نکلا تھا شہر میں پہنچ گیا، اب وہاں پر اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، جیسے 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے گیا اور پھر واپس آ جائے گا، تو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تب تک وہ مسافر ہی رہے گا، وہاں قصر ہی کرے گا۔ یعنی وہاں بھی اس کو ظہر، عصر، عشاء یہ 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کرنا ہے۔ باقی جو 3 نماز فجر ہے اور مغرب ہے، یہ دونوں پوری ہی پڑھے گا، کیونکہ فجر میں قصر نہیں ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے۔ ظہر، عصر، عشاء، اس میں اب سوال جو ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اگر وطن اپنا وطن اصلی ہے، یعنی وہاں پر اپنا گھر بار ہے، خاندان، رشتہ دار سب ہیں، اور وہاں وطن میں پہنچ گیا، اگرچہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں پہنچتے ہی پھر وہ مقیم ہو گیا، مسافر نہیں رہے گا۔ یہاں سے بمبئی سے نکلا تو راستے میں وہ مسافر ہے، لیکن جیسے ہی اپنے وطن میں پہنچ گیا، اگرچہ وہاں پر 2-4 دن رکنا ہے، پھر واپس آنا ہے، لیکن وہ اپنا وطن اصلی ہے، تو وطن اصلی میں پہنچنے کے بعد مسافر نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ مقیم ہو گیا، یعنی وہ وطن اس کا وطن اصلی ہے، وہاں پوری ہی پڑھے گا۔ لیکن اگر وطن اصلی نہیں ہے، ایسے ہی کسی کام سے کہیں جا رہے ہیں، جیسے آپ یہاں سے کاروبار کی نیت سے دلی گئے، پونا گئے، بنگلور گئے، تو یہ کسی کام سے گئے ہیں، تو وہاں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہوگی اس وقت تک مسافر ہیں، اور اگر 15 دن پورے ٹھہرنے کی نیت ہو گئی تو آپ مقیم ہو گئے، وہاں پوری ادا کرنی ہوگی۔ لہٰذا یہ مسافر شرعی کے لیے احکام ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ سے نکلا لیکن وہاں اس کا ٹھہرنے کا ارادہ
صرف 15 دن سے کم کا تھا، 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ تھا، یعنی جس جگہ جا رہا ہے اپنا وطن اصلی نہیں، کسی دوسری جگہ کسی دوسرے شہر میں، جیسے بمبئی سے نکلے یہاں سے بنگلور کے لیے، چنئی کے لیے، اب وہاں ارادہ ہمارا تھا کہ 2-4 دن میں یا 8-10 دن میں ہمارا کام ہو جائے گا، نکل جائیں گے، تو اس وقت تک آپ قصر پڑھتے رہے، لیکن 10 دن رکنے کے بعد پھر آپ کا ارادہ ہو گیا کہ کام بڑھ گیا، کہ اور رکنا پڑا، اور 8 دن رکنا پڑے گا، تو ادھر 18 دن ہو گئے، پھر ادھر کام اور بڑھ گیا کہ نہیں اور 10 دن رکنا پڑے گا، تو اس طرح سے 28 دن ہو گئے، یعنی پورا 1 مہینہ بھی رک رہا ہے لیکن وہ مسافر ہی ہے، اکٹھا 15 دن کی نیت نہیں ہوئی، کیونکہ جہاں پر وطن اقامت ہونے کے لیے یعنی جس شہر میں پہنچ گیا وہاں اگر جیسے ہی پہنچا اس وقت نیت جو ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، جیسے ہی وہاں پہنچا اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافر نہیں رہ گیا بلکہ وہ مقیم ہو گیا، نمازیں پوری ادا کرے گا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی نیت یہ تھی کہ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، 2 دن 10 دن 8 دن 14 دن بھی ٹھہرنا ہے، لیکن پھر وہاں سے واپس آنا ہے تو قصر کرے گا، مسافر رہے گا، لیکن اگر اتنے دن ٹھہرنے کے بعد پھر نیت بدل گئی، نیت بدلنے کا مطلب یعنی کام اور بڑھ گیا، ضرورت پیش آئی 2-4 دن اور رکنا پڑے گا، 8 دن رکنا پڑے گا، تو پھر اتنے دن تک وہ مسافر ہی رہے گا، اگرچہ 15 دن سے زائد ہو رہے ہیں لیکن اکٹھا 15 دن کی نیت نہیں تھی، اس لیے وہ مسافر ہی رہا، اور جب وہاں سے نکلے پھر مسافر رہا، اپنے وطن میں آنے کے بعد مقیم ہو گیا، پوری ادا کرے گا۔ لیکن مسافر شرعی کے لیے اگر وہ کہیں پر پہنچنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں، تو وہاں امام اگر پوری پڑھ رہے ہیں تو اس مسافر کو پوری ہی نماز پڑھنا ہوگا۔ جیسے اگر کوئی وطن سے یہاں آئے اور ابھی وہ مسافر ہیں، یہاں صرف 8 دن 10 دن رک کر کے چلے جانا ہے تو مسافر ہیں، تنہا پڑھیں گے تو 4 رکعت فرض میں قصر کریں گے، لیکن اگر امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب پوری پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی پوری ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب 4 رکعت پڑھیں گے تو 2 ہی پر آپ سلام پھیر دیں، نہیں بلکہ پوری ہی پڑھنا پڑے گا، امام جیسے ہوگا ویسے، اگر امام بھی مسافر ہے مقتدی بھی مسافر ہے تو امام 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے تو مقتدی کو بھی 2 رکعت پر ہی سلام پھیرنا ہوگا، لیکن امام مقیم ہے مقتدی مسافر ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کو پوری ہی پڑھنا پڑے گا، یعنی امام جب 4 رکعت فرض پڑھیں گے ظہر عصر عشاء کی تو ان کو بھی پوری ہی پڑھنا پڑے گا۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ، لیکن یہ عام طور پر پیش نہیں آتا ہے، لیکن مسئلہ آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر امام جو ہے وہ مسافر ہے، امام مسافر ہے یعنی جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ سفر کر کے آئے ہیں، ان کو لوگوں نے بڑھا دیا، کوئی بڑے بزرگ ہیں حضرت ہیں لیکن وہ سفر کی حالت میں ہیں، لوگوں نے ان کو بڑھا دیا عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے، تو اب تو وہ تو مسافر ہیں، ان کو تو 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، اور باقی جتنے مقتدی ہیں سب مقیم ہیں، تو اب یہاں معاملہ جو ہے الٹا ہو گیا، امام جو ہے وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے تو باقی سارے مقتدی جتنے بھی مقیم ہیں ان کو 4 رکعت پوری کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے اور وہ اعلان پہلے بھی اعلان کریں گے کہ میں مسافر ہوں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، اور آپ اسی وقت الرٹ ہو جائیں کہ ہم کو تو 4 پوری پڑھنا ہے کیونکہ آپ مقیم ہیں، امام مسافر ہیں، تو امام جب اعلان کر دیے تو آپ اسی وقت الرٹ ہو گئے، اور جیسے ہی 2 رکعت پر وہ سلام پھیر دیے تو مقتدیوں کو سلام نہیں پھیرنا ہے بلکہ تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تیسری رکعت چوتھی رکعت 2 رکعت پڑھ کر کے ان کو اتحیات پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص چیز جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد سارے مقتدی جب کھڑے ہوئے مقیم ہیں 2 رکعت ادا کرنے کے لیے تو تیسری رکعت چوتھی رکعت میں وہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی سورت ملانا ہے، بالکل خاموش کھڑے رہیں گے، جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر وہ قیام کر کے پھر رکوع کریں گے، باقی سب رکوع کی تسبیح بھی پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح بھی پڑھیں گے، اتحیات درود ابراہیمی دعائے معصورہ سب پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ اس طرح سے نماز ان کی بھی ادا ہو گئی، اور امام جو مسافر تھے وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیے، ان کی نماز قصر ہو گئی، اور مقیم مقتدی تھے ان کی 4 رکعت پوری ہو گئی۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ہو سکتا ہو کبھی اس کی ضرورت پیش آئے۔ نماز کے متعلق چند سوالات تھے، اب آئیے چاند کے متعلق، جیسا کہ میں نے
کہا تھا کہ چاند کے متعلق کچھ مسائل جو اہم ہیں اس کو ذکر کرنا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے اس سلسلے میں چند حدیثیں اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرما لیں. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کرو. یعنی ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تب رمضان شروع ہوا. جیسے مثال کے طور پر شعبان کا مہینہ، شعبان کی 29 تاریخ آ گئی، شعبان کی 29 تاریخ کو اگر چاند نظر آ گیا تو اب رمضان شریف شروع ہو گیا، تو ہم کو رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، ابر ہے یا کسی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو اب گنتی پوری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو. مقدار پوری کرنا، کیونکہ اسلامی مہینے جو ہے وہ 29 کے ہوں گے یا تو 30 کے ہوں گے، 31 کا نہیں مہینہ ہو سکتا ہے. تو گنتی پوری کرنے کا مطلب یعنی 30 گنتی پوری کر کے اس کے بعد سے پھر رمضان شریف شروع ہوگا. تو یہ خاص مسئلہ اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہا نے بیان فرمایا کہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو رمضان شریف شروع ہو گیا، اور وہیں اسی رات سے آپ کو تراویح پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن 29 شعبان المعظم کو چاند نظر نہیں آیا تو اب ایک دن پورا یعنی 30 شعبان مکمل کر کے 30 کا دن مکمل ہونے کے بعد چاند نظر آئے نہ آئے رمضان شریف شروع ہو گیا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو گنتی پوری کرو. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابر ہے 30 کو بھی نظر نہیں آیا، تو لوگ یہ انتظار نہ کریں کہ ابھی تو چاند نظر نہیں آیا، ابھی رمضان شریف کہاں شروع ہوا. 30 گنتی پوری کرنے کا حکم ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر آتا ہے تو مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 کی گنتی پوری کر کے ادھر سے مہینے کی شروعات ہوگی. صحیحین میں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو. یہاں صراحتاً حدیث پاک بھی موجود ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضرت امام ابو داود نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا اور کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر ابر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے. یعنی شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے حضور اہتمام فرماتے تھے کہ چاند ہو جاتا ہے تب تو رمضان شریف کا روزہ شروع کرنا ہے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 شعبان مکمل کر کے روزہ رکھتے ہیں. لہٰذا حدیث پاک کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. واجب کفایہ یعنی ضروری ہے، ایک نے بھی دیکھ لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور کوئی بھی دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے. ایک واجب کا چھوڑنا لازم آئے گا. اس لیے کم سے کم یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. وہ کون سے 5 مہینے ہیں؟ شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا تو ضروری ہے، دیکھنے کا اہتمام کریں. اب یہاں بمبئی میں چونکہ عام طور پر بلڈنگیں اتنی لمبی ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹاور ہیں کہ چاند دکھتا ہی نہیں، تو اس لیے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ دیکھ کے دکھتا ہی نہیں ہے. مگر کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں باہر نکل کر کے یا اپنے بلڈنگ کے اوپر جا کر کے موقع ملے، تاکہ کیونکہ چاند دیکھنے کا ایک ثواب الگ ہے. صرف رمضان شریف یا مہینہ کی شروعات کے لیے چاند ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پر مہینے کا جو ابتدائی چاند ہے اس چاند کو دیکھنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور اس کی ایک مخصوص دعا بھی ہے. چاند دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں آپ کو ملیں گی، اور بہت سارے شرور اور آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا.
تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان شریف کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں گے، اور رمضان کا رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذی قعدہ کا ذوالحجہ کے لیے، ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے، اس لیے یہ چاند دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ احکام جیسے حج بھی جو ہے ادھر جب ذی قعدہ کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، ذی الحجہ کا چاند شروع ہوتا ہے، تو اسی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہی یہ حج کا دن مقرر ہوگا۔ 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے، اور پھر 9 کا مکمل قیام وہاں وقوف عرفہ کر کے غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے، مزدلفہ آنا ہے رات میں، پھر 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا ہے۔ یہ جو مناسک حج ہیں وہ چاند کی تاریخ پر ہی ڈیپینڈ ہے، اس لیے حکم ہے کہ چاند دیکھو۔ ذی قعدہ کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ادھر ذی الحجہ کے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے صحیح حکم معلوم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بقر عید یعنی قربانی کے جو احکام ہیں اس کے لیے بھی چاند کا دیکھنا ضروری ہے، اسی چاند پر ہی اس کا بھی دار و مدار ہے۔ اب یہاں پر چاند کے متعلق ایک عام طور پر شبہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے شہر میں چاند نظر نہیں آیا، پورے بمبئی شہر میں چاند نظر نہیں آیا، اگر کہیں پر چاند نظر آ گیا ہے، ہم کو خبر آ گئی فون کے ذریعے، آج کل تو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ تصویر کھینچ کے بھیجتے کہ یہاں چاند ہو گیا ہے، یعنی آسمان کا جو چاند ہے اس چاند کی تصویر کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے کہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ تو کیا شریعت میں اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا آج کے حساب سے؟ جیسے بمبئی میں آپ ہیں اور اگر مالیگاؤں میں چاند نظر آ گیا، مالیگاؤں سے کسی نے جو ہے وہ تصویر کھینچ کر کے بھیج دیا کہ دیکھو یہاں تو چاند ہو گیا، باقاعدہ نظر آ رہا ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، اگر وہ موبائل کے ذریعے تصویر بھیج کر کے کسی نے خبر دے دی تو کیا اس خبر پر یہاں کے لوگ عید کر لیں گے یا رمضان شریف شروع ہو جائے گا؟ شرعاً اس کا اعتبار نہیں، فون کی خبر کا اعتبار نہیں ہے، تار کا اعتبار نہیں ہے، خط کا اعتبار نہیں ہے، ٹیلی ویژن کی خبر کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں اصل اعتبار جو ہے وہ شہادت شرعی کا ہے۔ شہادت شرعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس شہر میں نظر آیا وہاں کے جو معتبر جو حضرات ہیں، یعنی جن کی گواہی شرعاً معتبر ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، ان کی طرف سے اگر شہادت آ جائے، وہ آ کر کے شہادت دے دیں، گواہی دے دیں کہ میں فلاں بن فلاں فلاں شہر میں رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو میں نے اپنے آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ اس طرح سے اگر وہ گواہی دیتا ہے تو قاضی پہلے اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق حال کہ واقعی یہ فاسق نہیں ہے اور یہ شرعاً اس کی گواہی معتبر ہے، پھر وہ گواہی کے الفاظ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی پر قاضی تسلیم کریں گے، گویا یہ شہادت گزری، تو پھر قاضی اس شہر میں اعلان کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس چاند کی شہادت شرعی حاصل ہو گئی، لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو شہر میں شہادت آنے کے بعد قاضی صاحب نے جب اعلان کر دیا، اب اس اعلان کی جو خبر موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے پورے شہر میں اگر گشت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قاضی کا ایک اعلان جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کبھی سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ جو یہاں شہادت حاصل کیے، کہ جیسے آپ نے مالیگاؤں سے شہادت حاصل کیا یا بھیونڈی سے شہادت حاصل کیا یا پونا سے آپ نے شہادت حاصل کیا، اور شہادت حاصل کرنے کے بعد آپ تو فون پہ سب کو خبر دے رہے ہیں، تو یہ خبر مان رہے ہیں، وہ خبر کیوں نہیں مان رہے؟ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے مالیگاؤں سے فون کی خبر نہیں مانی بلکہ شہادت حاصل کی، اور شہادت حاصل کرنے کے بعد جب آپ اعلان کر رہے ہیں تو اس اعلان کی خبر پورے شہر میں موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے پہنچ رہی ہے، تو یہ فون کی خبر مان رہے، وہ فون کی خبر کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پہلے شہادت کی ضرورت ہے، پہلے جو ہے قاضی کے پاس شہادت کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں فون کی خبر نہیں مانی گئی، کیونکہ فون کی خبر شہادت نہیں ہے، فون کی خبر شہادت نہیں ہے۔ یا ٹیلی ویژن پر کہیں پر یا سوشل میڈیا میں بھی اگر کوئی نیوز چینل پر کسی نے دیکھ لیا، خبر دے رہا ہے کہ وہاں چاند نظر آ گیا، وہاں چاند نظر آ گیا، تو یہ خبر کا اعتبار نہیں ہے شرعاً، پہلے قاضی کے پاس شہادت حاصل ہونی چاہیے، اور شہادت آ جانے کے بعد
اس شہر والوں کے لیے قاضی کی شہادت کا اعلان جو ہے وہ فون کے ذریعے یہ خبر دی جا سکتی ہے۔ تو خبر میں شہادت میں بہت فرق ہے۔ تو لوگوں کو ابھی بھی جو شبہ ہے، یہی شبہ ہے کہ وہاں کی شہادت لینے کے بعد جو یہاں اعلان کرتے ہیں، یہ تو فون کے ذریعے سب کو خبر دے رہے ہیں، تو یہ فون کی خبر مان رہے، وہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے میں نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لیں کہ شرعاً جو ہے پہلے شہادت حاصل کرنا ضروری ہے جس شہر میں چاند نظر نہیں آیا۔ جیسے یہاں چاند نظر نہیں آیا، پورے بمبئی میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن دوسری جگہ نظر آیا، بھیونڈی میں نظر آ گیا، مالیگاؤں میں نظر آ گیا، وہاں سے ہم نے شہادت حاصل کی۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے ہم نے شہادت لی، یا تو یہاں سے جا کر کے شہادت لے کے آئے، یا وہیں سے کچھ حضرات آئے، انہوں نے شہادت پیش کی۔ اب اس شہادت پر قاضی صاحب نے جب اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس شہادت گزری، لہٰذا رمضان شوال المکرم کا چاند ہو گیا ہے، تو اس اعلان پر باقی پورے شہر میں خبر دی جا سکتی ہے اور شہر کے مساجد میں اعلان ہو سکتا ہے، پھر اس اعلان کے مطابق عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہ ہے اصل شریعت کا مسئلہ۔ ابھی تک جو لوگ اس سلسلے میں کبھی کبھی علماء کو طنز اور طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ جو ہے لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں، مولانا لوگ جو ہے جلدی اعلان نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو شیرخرمے کی جلدی ہے کہ جلدی سے ہم کو کل شیرخرمہ مل جائے، اور کپڑے جو سلایا ہے میں نے 10,000 کے کل تو پہننا ہے، اسی شوق میں وہ علماء پر برس پڑتے ہیں کہ مولانا صاحب جلدی اعلان کیجئے، امام صاحب جلدی اعلان کیجئے، آپ کیوں نہیں اعلان کریں، وہاں تو دلی میں دکھا ہے۔ ارے دلی میں دکھا ہے، آپ کے شہر میں نہیں دکھا ہے، اور جس شہر میں آپ رہے ہیں اس شہر میں آپ کے لیے چاند کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کے شہر میں نہیں ہوا، چاند نظر نہیں آیا، تو دوسرے شہر میں جہاں نظر آیا ہے وہاں سے شہادت آنا ضروری ہے۔ جب تک شہادت حاصل نہیں ہوگی آپ کے لیے ابھی بھی رمضان شریف ہی ہے، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، چلو ایک روزہ اور مل گیا، خوش ہونا چاہیے کہ ایک روزہ اور مل گیا، 30 پورے رکھنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، لیکن وہ نہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ روزہ نہ ملے لیکن عید مل جائے۔ ارے عید تو آپ کو ملنی ہی ہے، ایک روزہ اور رکھیں گے تو 30 پورا کر کے آپ کو تو عید ملنی ہی ہے۔ 30 رمضان مبارک کے بعد بھی تو آپ کو عید کرنا ہی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ایک دن کے لیے اتنا تڑپتے ہیں اور اتنے بے قرار رہتے ہیں، اور اسی میں جو ہے علماء کی بدگوئی، غیبت اور نہ جانے کیا کیا بھکتیاں کستے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کا چاند جو ہے وہ رات کے 2 بجے آتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ شریعت کا جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر کس موقع پہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا عطا فرمائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، شریعت مطہرہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ جو علماء اس کے جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کیسے ہم کو اعلان کرنا ہے، کس موقع پہ اعلان کرنا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے اگر گھر میں کوئی شخص بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے لے کے گیا، پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی اگر گھر میں بیمار ہو گئے تو سیدھے ایمبولینس میں لے کر کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اب ڈاکٹر سے کہتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے دیکھتا ہے، پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کیا پھر اس کے بعد وہ دوا تجویز کرتا ہے۔ اگر کوئی گھر والا کہے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں، ان کو یہ ہے اور ان کو یہ دوا دینا ہے، یہ انجیکشن لگاؤ، یہ چیز، تو ڈاکٹر کو تو غصہ آئے گا نا، میں ڈاکٹر ہوں کہ تو ڈاکٹر ہے، تو عام آدمی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اور تو یہاں مجھے مشورہ دے رہا ہے، تو ڈاکٹر اس پر برس پڑے گا، تو یہاں سے پہلے نکل، پیشنٹ کو دیکھنا میرا کام ہے۔ تو جب بیمار انسان ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق دوائی لیتے ہیں، اور جب شریعت کا مسئلہ ہے تو ایرو غیرو نتو خیرو سب جاہل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بتائیں گے، ہم وہاں ایسا ہو گیا، یہ چاند ایسا نظر آیا، اتنا بڑا دوسرے دن آ گیا، تو علماء نے اعلان نہیں کیا یہ اس دن کا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب فتنہ ہے کہ اگر 29 کا چاند نہیں ہوا اور کہیں سے شہادت بھی نہیں آئی، یہاں سے اعلان ہوا کہ 30 گنتی پوری کریں گے، اب جب 30 کو چاند نظر آئے گا تھوڑا سا بڑا دکھتا ہے تو دیکھو کل کا تھا، آج یہ کل اعلان نہیں کیے۔ یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے، شریعت میں مداخلت مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ معاملہ آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کا چاند تھوڑا موٹا ہوتا ہی ہے، کیونکہ چاند جب پیدا ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، تو 29 کا چاند ہو چکا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے،
تو چاند تو ہے اوپر مگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہی 30 کو نظر آ رہا ہے، تو اب وہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے نظر آئے گا۔ اب بیوقوف لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ کل کا تھا، اعلان نہیں کیے، ایک دن کا ہمارا نقصان ہو گیا، یعنی کل ہی ہم شیرخرما پی لیتے لیکن آج ہم کو شیرخرما نہیں مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت آج ہمارے قوم میں موجود ہے، اس جہالت کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے خاص طور پر چاند کے متعلق یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا، اور اس کے لیے بھی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ سب تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ اس کو دیکھ کر کے تعلیم حاصل کریں۔ ابھی بھی شریعت مطہرہ کے بہت سارے مسائل میں ہماری قوم میں جہالت بہت ہے، اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی بہت ہو رہے ہیں، شریعت کا مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس جہالت کو دور کرنا ضروری ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، جو ماہرین شریعت کے ہیں وہ بتائیں، ان کے مطابق آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو زکوٰۃ کے چند اور سوالات ہیں، انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ان کے متعلق پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے ہماری نمازیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اوراد وظائف، صدقات و خیرات و زکوٰۃ اور تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ ایک بچی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، تقدیس بانو سخت بیمار ہے، کئی دن سے علاج ہو رہا ہے، علاج نہیں، شفا نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو روزی کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، آنے والی نسلوں کو کفر و ارتداد، گمراہیت، بددینی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں میں، بچیوں میں ایمانی جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ایمانی کیفیت پیدا فرما، تیرے مقدس دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم